الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہندو عورت کی محبت کی ہے یہ داستان۔ محبت کس سے؟ سورہ فاتحہ سے۔ اس کا یقین، اس کا عقیدہ اتنا زیادہ سورہ فاتحہ پر، اور اس کا شوہر کرتا تھا اس پر بے انتہا ظلم۔ کیا ملی اس کے ظالم شوہر کو سزا، اور کیا ملا انعام اس ہندو عورت کو؟ چلیے آپ کو سناتے ہیں یہ خوبصورت سا دل کو چھو لینے والا واقعہ۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملنے والی یہ پیاری سورت سورہ شفا کا واقعہ حکایت حذیفہ اور شفاء القلوب میں کتاب ہے۔ اس کا یہ واقعہ سورہ فاتحہ سے ہندو عورت کی محبت کی ایک عجیب داستان موجود ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ عرب قبیلے میں رہتی تھی ایک ہندو عورت۔ اس ہندو عورت کا خاندان آباد تھا ملک شام میں، شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا، کاروباری انسان تھا، مسلمانوں کا وہ کاروبار کرتا تھا۔ ہندو عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی کاروبار میں۔ اس نے ایک بار کہیں سے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ الفاتحہ ہے۔ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ وہ جسم پر بھی دم کی جاتی ہے، پڑھ کر پھونک ماری جاتی ہے، ہر وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بے شمار برکات ہیں۔ اب عقیدے کی بات ہے، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو آپ کو سب کو اندازہ ہے ہی۔ اب کسی سے اس نے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ لی، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو وہ جب یہ پڑھ رہی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ ایک دن اس کو واقعی یقین آ گیا کہ سورہ مبارکہ میں جادو ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کے خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہ کھیل رہا تھا۔ بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ بہت زہریلا ڈنک تھا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ دنوں کا مہمان ہے تمہارا یہ بچہ۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خداؤں کی اور معبودوں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، پر کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ تو اس عورت کو خیال آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا اگر میں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیتی ہوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو جو کہ اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کروانی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب وہ پڑھنے لگی سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھ کر دم کیا اپنے بچے کی کاٹی ہوئی جگہ پر، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے پانی پر دم کر کے سورہ فاتحہ کا وہ پانی پلایا اپنے بچے کو، تو اب تو ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا، اور کھیلنے لگا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا کہ کسی طبیب نے، کسی حکیم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو نے ایسا کون سا عمل کیا، تو نے کیا منتر مارا ہے کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ منتر نہیں مارا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس ایک صورت ہے جو ہر بیمار کو اچھا کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے کو دم کیا اور اس کا پانی پلا دیا تو بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ تو یہ کیا جادو ٹونے کر رہی ہے، تو یہ کیا پڑھ پڑھ کر ہمارے بچے پر پھونک مار رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بچہ زندہ سلامت ہو گیا، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا، پر اس نے ایک نہیں سنی، اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو نفرت تھی لفظ اسلام سے، اس کو نفرت تھی مسلمانوں کی کسی بھی چیز سے۔ تو جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس نے اب اس پر ظلم کرنا شروع کر دیے، اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اگر اب یہ صورت تیرے منہ سے میں نے سنی یا تو اس صورت کو منتر کی طرح پڑھے گی تو دیکھ میں تیری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اب یہ عورت مجھے بالکل برداشت نہیں ہے۔ اس کے شوہر کو اللہ پر اور اللہ کے کلام پر یقین نہیں تھا۔
جبکہ اس کی بیوی کو اللہ پر، اس کے کلام پر اتنا یقین اور اتنا پکا یقین ہو گیا کہ اس عورت کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی۔ جب اس کا شوہر کام کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں مرچیں بھری ہوئی تھی، جو لال مرچ ہوتی ہیں وہ بھری ہوئی تھی، وہ ان سب مرچوں کو چیک کر رہا تھا۔ دوسرے ملک ان مرچوں کو جانا تھا، وہ نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل نہیں ہوتا؟ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس بچے کو ڈنک مارا تھا، اس کے ڈنک سے وہ بچہ تو بچ گیا۔ اللہ پر یقین جو تھا اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یقین نہیں تھا، وہ سازشیں کر رہا تھا۔ اللہ کی ایک نیک بندی جو کہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، اپنی راہ سے اس کو ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی بچھو کو، اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ پانی کیا مانگتا، وہ تو چلا ہی نہیں پا رہا تھا، بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر گر گیا اور تمام مرچ اس کے ناک، آنکھ، کان اور منہ میں چلی گئی۔ تڑپ کر وہیں دم دے گیا۔ خبر یہ پہنچی پورے خاندان میں تو کوہرام مچ گیا۔ شوہر کی بیوی کو بھی پتا چلا کہ شوہر دنیا سے چلا گیا۔ وہ عورت مدد تو کرتی تھی اپنے شوہر کے کاروبار میں، پر آدمی تو نہیں تھا اس کے ساتھ۔ کاروبار بالکل ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، فاقوں کی زندگی ہو گئی۔ قرض دار جب وہ عورت ہو گئی تو وہ بہت پریشان تھی، اتنی پریشان ایک دم مالی مشکلات آ چکی ہیں، ہمارے گھر میں اب تو کوئی سہارا نہیں۔ دل میں وہی بات پھر سے آئی، سورہ فاتحہ کا وہ ورد کروں۔ پھر سے میں نے سنا ہے کہ بیماری کے ساتھ ساتھ وہ پریشانیاں بھی دور کرتی ہے اور مال میں خیر و برکت بھی لاتی ہے۔ اگر میں اس کو پڑھوں یقین سے تو ہو سکتا ہے میری مدد ہو جائے۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا سورہ فاتحہ کو تو روز پڑھتی تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی تھی، ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی اور اتنے اعتبار اور یقین کے ساتھ پڑھتی تھی کہ اللہ پاک اپنے بندے کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آ گیا تھا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے مسالے منگوائے تھے اپنے ملک میں، اور جب خبر ملی کہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے آیا ہے کیسا اس کا کاروبار چل رہا ہے۔ اور جب خبر ملی کہ اتنی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے اس کی بیوی کی، کوئی سہارا نہیں ہے اس کا، تو وہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، وہ میرا بھائی تھا، میں آپ کی مدد کروں گا، اور جو پریشانیاں ہیں، جو تنگی ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اس نے اس کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسے زندگی پہلی تھی ویسے ہی چلنے لگی۔ اس کے شوہر نے جب اس کو سن لیا، اس کو پڑھتے ہوئے، اور کہا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس کا بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ وہ کہنے لگی کوئی منتر نہیں، بلکہ جو مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس میں سے ایک سورت ہے سورہ فاتحہ، جس پر مجھے بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی، اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی ہوں، میرا بہت ہی زیادہ مان ہے اس پر۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا مانتی ہو ایک سورت کو؟ اگر ایک سورت کی اتنی فضیلت ہے، اتنا فائدہ ہے، اتنی تاثیر ہے، تو سوچئے پورے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ کہنے لگی مسلمان تو ہونا چاہتی ہوں، میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا شوہر تو اب نہیں ہے، اور جو کہ آپ کی عقیدت دیکھ کر، آپ کی محبت دیکھ کر ایک سورت کے ساتھ میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ متاثر ہونا چاہتا ہوں، پھر ہم دونوں مل کر پورے کلام کو پڑھیں گے، پورے قرآن کو سیکھیں گے، کتنا اچھا لگے گا اور اللہ بھی ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں کی شادی ہو گئی اور دونوں نے مل کر کاروبار چلایا، اور پورے کلام پاک کو جب سیکھ لیا تو اللہ نے اتنا نوازا کہ ان کی پشتیں راج کرتی رہی اور پورا خاندان اب مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ عقیدت جس کی وجہ سے ہندو عورتیں مسلمان ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کی محبت میں اللہ پاک اپنے ایسے بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے، تو ہم مسلمانوں کو بھی پورا عقیدہ ہونا چاہیے کلام الہی پر، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت تو ہم سب
سب جانتے ہی ہیں کہ کتنی برکات ہیں اس مبارک سورہ کی۔ اپنی بگڑی کو بنائیے اور سورہ فاتحہ کا ورد کیجیے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔